السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، زباں کو میری گویا کر الہی اپنی مدحت میں، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیاں ہو کر، کروں مردہ دلوں کو زندہ معجزے بیاں ہو کر، کمر کستہ ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے، کمر کستہ ہوں تیرے نام پر تو مجھ کو ہمت دے، سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواں ہو کر، سہارے پر تیرے اٹھتا ہوں تیرا مداخواں ہو کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جہاں بھولوں بتا جس جا بہک جاؤں ہدایت کر، جو لغزش تو مجھ کو تھام میرا مہرباں ہو کر، جو لغزش تو مجھ کو تھام میرا مہرباں ہو کر۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس جمعہ کا جو لائیو بیان آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ سعادت ہے، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ آج کے جمعہ کا عنوان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف۔ دراصل میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکمرانی جب انسان کو مل جاتی ہے، اقتدار پر جب انسان آ جاتا ہے، تو اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ آدمی حکومت کے تختے پر جب بیٹھتا ہے تو وہ تختے پر لیٹنے کا منظر بھول جاتا ہے، اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، لیکن
اقتدار پر نشہ اگر کسی کا ختم ہو سکتا ہے یا اس کا نشہ ختم کیا جا سکتا ہے، اسے جو ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد خدائی دعویٰ کرنے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، تقوی، پرہیزگاری ہے۔ اس کے ذہن میں انسانی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے اور رضائے الہی کے لیے اس اقتدار کا حصول اس کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ حکومت کر کے، آپ ایک بڑے عہدے اور منصب پر رہ کر بھی خالق کائنات رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں۔ آپ اس حکمرانی کو، اس بادشاہت کو، اس عہدے اور منصب کو عبادت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے جو جنت تک کے لے جاتا ہے۔ لیکن یہ اسی شخص کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہی شخص جو ہے اسے رضائے الہی کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں وہ سیاست کے شعبے کو دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمرانی کے دور کو دیکھے گا۔ وہ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے فقر کی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، وہ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے سیکورٹی گارڈ نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، جنتا کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر کیسے گھل مل کر دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سیرت پاک کے گوشے میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سارے اسباق ملتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے حکمراں آئے، بہت سارے بادشاہوں کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اس اقتدار کی کرسی کے اوپر ظلم کیا، جرم کیا، گناہ کیے، اقتدار کا نشہ ان پر سوار تھا، وہ اللہ کے نافرمان بندے بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اور اگر کوئی یاد کرتا ہوگا تو برے الفاظ سے، غلط القاب سے، ان کے ظلم کی کہانیاں سنا کر۔ لیکن جو خدا ترس انسان تھے، جو برگزیدہ اللہ کے بندے تھے، جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے، اور جنہوں نے بادشاہت میں، حکمرانی کے اندر فقر کی زندگی بسر کر کے رزق حلال سے اپنی روزی روٹی کا، معاش کا ذریعہ بنا کر خدمت خلق کیا، رعایا اور پبلک کی خدمت کی، عوام کو انصاف دلایا، ویسے حکمراں بہت کم ہیں۔ آئیے آج کی اس گفتگو کے اندر ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کا راز تلاش کرتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کے کچھ واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تقریباً 60 سال حکومت کی ہے، اور ہمارا یہ علاقہ اورنگ آباد، مراٹھواڑہ، ان کی نسبت پر ناز بھی کرتا ہے، فخر بھی کرتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار خلد آباد شریف کے اندر وہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جو زندگی بھر ایک ہاتھ میں قرآن کو، ایک ہاتھ میں انصاف کے ترازو کو رکھ کر کیسے اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کی مزار آج بھی کچی ہے اور اس کی تعلیمات آج بھی پختہ ہے۔
ان جو نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں وہ نقوش کو تلاش کرنا، ان کے سوانح کو پڑھنا، ان کی حالات زندگی کو پڑھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا مولانا اور یہ زمانہ الگ ہے۔ آج کے دور میں کسی کو آپ بتائیے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی حفاظت کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے پاس بہت بڑا مقام اور منصب ہے، اس میں سے ایک آدھ دو کی تو مثال دیجئے۔ اس لیے ہم ان واقعات کے بجائے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ اورنگ آباد ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہ کس بزرگ ہستی کی طرف، یہ کس بادشاہ کی طرف نسبت ہے اس کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف نام ہی سے لوگ جو ہے ان کے پیٹ میں مڑور ہونے لگ جاتا ہے، لوگ بکواس کرنے لگ جاتے ہیں، اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، مخالفت کے ساری چیزیں جو ہے تو تیاری میں اور سازشوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اورنگزیب ایک بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے جہاں تک ہو سکا دینداری اور شریعت کی پابندی کی، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ ہم غلط کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے، ہم اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ نہ کچھ خطائیں ہوئی ہوں گی، کچھ بھول ہوئی ہوں گی، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ ان کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، پہلی بات یہ سمجھیے کہ ان کی دینداری، تقوی، پرہیزگاری اور اتنے بڑے منصب پر بادشاہ وقت ہوتے ہوئے یہ سب پابندیاں کس وجہ سے ہوئی؟ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آگرہ کے زمانے میں انہوں نے علماء کرام کی صحبت حاصل کی، علماء سے سیکھا اور علماء کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں دو ہستیاں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک اورنگ آباد کے اندر جامع مسجد کے احاطے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد، جو فتاوی عالمگیر کو جنہوں نے مرتب کیا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علمی اعتبار سے اور خانقاہی اعتبار سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی تربیت، اور پھر خانقاہی لائن سے شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ختم خواجگان کی بنیاد رکھنے والی ہستی، وہ ہستی کہ جن کے قدموں میں اپنے سر کی وصیت کی کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میرے استاد کے قدموں کے پاس میرا سر رکھا جائے، اس طریقے سے، اس ترتیب سے میری مزار بنائی جائے، میری مزار کچی ہو، یہ وصیت کرنے والا اورنگزیب تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تقوی اور پرہیزگاری اسی لیے آ سکتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب کبھی درباری اعتبار سے حکومت کے مسائل میں پریشانی آتی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام کی طرف رجوع ہوتے تھے، اپنے شیخ کی طرف رجوع ہوتے تھے اور اس مسئلے کا حل وہ بتاتے تھے، لہٰذا آپ کی حکومت میں آپ کے چرچے اور تذکرے ہوا کرتے تھے۔ کامیابی کا راز وہ پیچھے سے سپورٹ کرنے والی شخصیات ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کے مقام پر اللہ کے پاس ایک مقام رکھتی ہیں، وہ ہستیوں کا مشورہ ہوا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا
کہ آپ دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کا مشیر اللہ کا خوف رکھنے والا اور دین کا علم رکھنے والا ہونا چاہیے. کوئی عالم دین آپ کی رہبری اور رہنمائی کرے، کوئی عالم دین آپ کی سرپرستی کرے، کوئی عالم دین آپ کو مشورے دیتے رہے، جب آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس منصب اور عہدہ کتنا آتا ہے. بہت ہو گیا تو کوئی شخص MLA یا MP بن جائے گا، منسٹر بن جائے گا. وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تو اس دور میں بننا بہت مشکل ہے. تو اتنا سا عہدہ، یا آپ کارپوریٹر بن جائیں گے، یا کسی گرام پنچایت کے اندر آپ سرپنچ بن جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے. یہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے، سٹی پریزیڈنٹ بن جانا، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بن جانا، یہ سیاست میں آنے کے بعد یہ عہدے جو ہے، یہ منصب جو ہے، یہ آنے کے بعد خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ اپنے علاقے کے اندر ایک بادشاہ وقت کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس کے تقوی اور پرہیزگاری کے چرچے بھی ہو، جس کے انصاف کے بھی چرچے ہو، جس کے عوامی خدمت کے بھی چرچے ہو. میرے عزیز دوستو، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو تقوی اور پرہیزگاری دی تھی، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کا معاش کا ذریعہ کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر بیت المال سے روزی روٹی کے لیے، معاش کے اعتبار سے اسے خرچ کے لیے رقم دی جاتی تھی. لیکن انہوں نے جیسے ہی بادشاہ بننے کے بعد بیت المال سے امداد لینا بند کر دی، تنخواہ لینا بند کر دی. اب گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ تو آپ نے ٹوپیاں سی کر جو ہے ایک تجارت کی، قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک گویا ذریعہ معاش بنایا. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی مصروفیات، اس کے باوجود عبادتوں کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے اور معاش کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے. ہم تو اگر تھوڑا بڑا منصب مل جاتا ہے، مقام اور عہدہ مل جاتا ہے، تو پھر معاش کے اندر حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ دن تک کے ٹک نہیں سکتے. یہاں پر انہوں نے ٹوپیاں سی کر جو ہے بیچنے کا جو فیصلہ کیا ہے، وہ آپ حیرت ہوں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی شکل کے اندر کیسے یعنی جو ہے روزی اور معاش کا مسئلہ حل ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، ہم بھی برکت مانگتے ہیں. ہم تمام کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کیجئے کہ خیر و برکت آ جائے. ہم خوب کماتے ہیں لیکن پیسے ہی نہیں ہوتے. ہم خوب کماتے ہیں لیکن کچھ بچت ہی نہیں ہے. ہم خوب کماتے ہیں لیکن ہمیشہ قرضے میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. برکت کی تلاش میں برکت کی دعائیں کراتے رہتے ہیں. برکت کیا ہے یہ بھی سمجھیے آپ کہ برکت 1 کے 2 ہو جانا برکت نہیں ہے، 1 کے 10 ہو جانا برکت نہیں ہے، بلکہ 1 میں 2 کا کام ہو جانا، 1 میں 10 کا کام ہو جانا، یہ خیر و برکت ہے. چھوٹی سی شکل ہے لیکن اس میں سب کھا لے سکتے ہیں. اور نسبتوں کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز بہت زیادہ ضروری ہے جتنے بڑے مقام اور منصب پہ آپ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا ان سے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے، کھانے کو دیکھا اس نے کہ ان کا کھانا بہت سادہ تھا، اور کچھ بات چلی اس پر سے وہ ذرا سا ناراض ہو رہا تھا. وہ بہت بڑے فوجی عہدے پر تھا. اس نے کہا کہ ہمیں یہ کھانا دیا جاتا ہمارے حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے، اور آپ کیسے کیا کھا لیتے ہیں یار؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کھاتا ہوں لیکن میری عوام جو ہے، جو مجھ سے چاہت رکھتی ہے، جو مجھ سے انسیت اور محبت رکھتی ہے، مجھ سے عقیدت رکھتی ہے، تو ان کا بھی حال یہی ہے. اور آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ میرا کھانا جو ہے وہاں پر لے جا کر اس کا ڈیمانڈ دیکھیے. اور انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلیٹ کے اندر سے ایک لقمہ کھایا اور اس فوجی کو کہا کہ پبلک جمع کیجئے اور ان میں جا کر کہیے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے اس کے اندر سے
ایک لقمہ برکتاً کھایا ہے اور اب اس کو نیلام کیا جا رہا ہے. تو ہزاروں لوگوں نے جو ہے اس کی بولیاں لگائی، اور جو بڑی بولی تھی اس کے اعتبار سے یعنی وہ کھانا وہ رکابی وہ پلیٹ دی گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بادشاہ کے جھوٹے کی اتنی قیمت ہے، ایک بادشاہ کے کھانے کی نسبت اور برکت کو تلاش کرنے کی اتنی قدر و قیمت ہے. یہ اس زمانے میں ایسا ممکن ہے؟ اس زمانے میں ایسا کوئی آپ کو ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. روٹیاں جو ہے یا سالن یا چاول، یہ جو ہے اس کی نیلامی ہو سکتی ہے؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی بھی اس قدر تھی، اور یہی سیلف ڈیسیجن جو ہے آپ کے اندر بھی آنا چاہیے کہ آپ کو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ چاہے کسی بھی منصب پر ہو، آپ چاہے کسی بھی اقتدار کی کرسی کے اوپر ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیکولر بن کر، مذہبی اعتبار سے پوری پابندی کرتے ہوئے کیسے سیکولر بنے، کیسے انصاف پسند بنے؟ آئیے ایک واقعے سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے. بنارس کے اندر جب آپ کا قیام تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے میں ایک پنڈت تھے اور ان کی بچی تھی شکنتلا، بہت خوبصورت تھی. اتفاق یہ ہے کہ آپ کے فوجیوں میں سے ایک فوجی جو بہت بڑے منصب پر تھا، اس کی نظر جو ہے پنڈت کی اس بچی کے اوپر پڑی. انسانی فطرت ہے، آدمی جو ہے پھسل جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. عشق کی بہت کہانیاں قصے آپ نے بھی سنے ہیں. وہ زندگی کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ تو فوجی آدمی تھا، وہ پھسل گیا. اس کے ذہن میں جو ہے خرافات آنے لگے، اس کے ذہن میں عشق اور کا بھوت سوار ہو گیا، محبت کا بھوت سوار ہو گیا. اس نے اس پنڈت کی لڑکی کے پاس جا کر شکنتلا کو کہا کہ 1 ہفتے کے اندر تیری ڈولی جو ہے سج کر میرے گھر آ جانا چاہیے، اور میں تجھ سے شادی کرنے والا ہوں، نہیں تو ڈیش ڈیش یعنی دھمکیاں دے دی گئی. اس کے گھر کو برباد کرنے، ماں باپ کو ختم کرنے، قتل کرنے، یا اور بہت ساری چیزیں جو بھی انسان جو ہے فوجی کہہ سکتا ہے. وہ گھبرا گئی، گھر پر آئی اور باپ سے مشورہ کیا. باپ کو کہا، باپ کو بھی اس نے دھمکی دی. دونوں بیٹی اور باپ نے مشورہ کیا اور اس سے مہلت طلب کی کہ 1 ہفتے کے بجائے ہم 1 مہینے کے اندر جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہیں. اس کو اور لالچ ہو گئی اور امید ہو گئی اور اس کی خواہشات جاگنے لگی. بہرحال اس درمیان میں اس بیٹی نے اپنے باپ سے مشورہ کر کے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا یعنی جو ہے سوچا اور معلومات کی. تو اسے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے پابند ہیں، اور جمعہ کے دن خاص طور پر فلاں مسجد سے نماز کے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں. لوگ اس زمانے میں کچھ لکھ کر لا لیتے تھے، کچھ زبانی گفتگو کرتے تھے. ویسے دربار عام، جنتا دربار ان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ رعایا اور پبلک کی، عوام کی بات سنا کرتے تھے. لیکن اس نے یہ ایک مناسبت تلاش کی اور جمعہ کے دن وہ شکنتلا جو ہے بیٹی ایک ایسے حلیے میں گئی جو مردانہ حلیہ تھا. اس نے اپنی شناخت اور پہچان کو چھپائے رکھا اور لڑکے کا لباس پہن کر، منہ پر ڈھاٹا وغیرہ باندھ کر وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی. بہت سارے لوگ بھی تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے تو ہر ایک کے ہاتھ میں سے پرچیاں لیتے تھے، مصافحہ کرتے تھے. جب اس بچی کا نمبر آیا تو اس نے ایک اپنی پرچی دی، اپنی فریاد تھی اس کے اندر، گزارشیں کی تھی اور ہاتھ ملانے کی کوشش کی. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ اور تھوڑی دیر سکتے میں رہے. اس لڑکی نے کہا کہ بادشاہ وقت، آپ نے سب سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا،
لیکن میرے مسافے کے ٹائم پر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو صنف نازک ہے، تو عورت ہے، لڑکی ہے، اور اسلام میں لڑکی سے ہاتھ ملانا منع ہے، حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ جملے اس کے دل پر نقش کر گئے۔ دیکھیے اخلاق، کردار، یہ چیز جو ہے دلوں کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ وہ بہت متاثر ہوئی کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی جو ہے اس کے مذہب کی، دھرم کی پابندی کرتا ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ لیکن وہیں عقل حیران تھی اس کی کہ آخر اس کے فوجی کو کیا ہو گیا، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اب مجھے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ انصاف بھی عجیب انداز سے ملا، بڑے عجیب انداز سے۔ کچھ دنوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پنڈت کو اور شکنتلا کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، اور آپ فلاں تاریخ کو، جب آپ کا 1 مہینے کا پیریڈ پورا ہو جا رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ اسے دلہن بنا کر جو ہے وہاں پر لے جانے کی کوشش کریں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اس فوجی کو سبق سکھانا تھا، اور شکنتلا اور اس کے باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ 1 مہینے کے بعد فوجی کی بات مان لی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال انہیں بھروسہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ نکلے گا، کچھ نہ کچھ اچھا نتیجہ نکلے گا، لہذا وہ پر امید تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مہینہ ہونے کے بعد جب اس کو بناؤ سنگار کرا کر وہاں لے کر گئے، وہ فوجی تو بہت خوش ہو گیا، اور خوشی میں اس نے وہاں پر جو موجود لوگ تھے، اکثر فقراء بھی جمع تھے، تو غریبوں کو، فقیروں کو، بھکاریوں کو جو ہے رقم تقسیم کرنا شروع کیا خوشی میں۔ اسی میں سے ایک فقیر ایسا نکلتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم یہ پیسے جو لٹا رہے ہو اس طریقے سے نہیں، میرے ہاتھ میں دو۔ اور جس وقت وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر جو ہے پیسے دے رہا ہے، اس فقیر نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ تو فوجی جو ہے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سرپرائز دیا۔ اس کے ذہن کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ ایک فقیرانہ لباس کے اندر بادشاہ وقت آ سکتا ہے۔ چشمدید واقعہ، انہوں نے خود اس کی یعنی جو ہے گندگی اور اس کے غلط منصوبے کو قریب سے جا کر دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سخت سزا دی۔ غالباً اسی وقت اسے قتل کروا دیا گیا اور دردناک موت دی، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ کسی کی بہو بیٹی پر، کسی کی بچی پر غلط نگاہ ڈالنے سے کیا سزا مل سکتی ہے۔ یہ انصاف ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پنڈت اور اس کی بیٹی کے ساتھ۔ آپ کتاب پڑھیے، آپ ان کی سوانح پڑھیے، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ لوگوں نے بدنام کیا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا ہے، اور کچھ غلطیوں کو ان کے جو ہے اچھالا ہے، ان کی خوبیوں کو نہیں اچھالا ہے۔ اسی طریقے سے اور ان کی یعنی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ میرا بہار میں مونگیر شریف جانا ہوا، وہاں خانقاہ رحمانی ہے۔ میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم تمام پر تادیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی مونگیر کے اندر ایک ام المدارس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے قطب اور ابدال گزرے ہیں، بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شاہ مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت گزرے ہیں، دونوں کے مزارات ہیں۔ آج بھی وہ رونق ہے وہاں پر، وہ فضا ہے کہ آپ جائیں گے
تو آپ بے ساختہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر کسی جگہ پر جانے سے کچھ اثرات محسوس ہوئے، کچھ خوبیاں اپنے اندر منتقل ہوتی ہوئی دکھی، زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا، تو وہ خانقاہ رحمانی ہے، جہاں ہزاروں تشنگان علوم اور ہزاروں لوگ جو ہے کسی لیے داخل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف حضرت والا کی دعاؤں کے لیے آتے ہیں، حضرت والا سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ ان کے مسائل کو ان کی دعاؤں کے طفیل میں حل فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال مونگیر ہم جب گئے تو مونگیر میں فرصت کے وقت کے اندر کچھ تفریح کے سلسلے میں نکلے تو ایک جگہ ہم پہنچے، جو جگہ میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ 2 تالاب ہیں، ایک تالاب میں سے، چھوٹے سے تالاب میں سے جو ہے ٹھنڈا پانی رہتا ہے، اور اسی سے متصل دوسرے تالاب میں ایک دم گرم پانی رہتا ہے، کھولتا ہوا پانی، آپ انگلی بھی اگر لگائیں گے تو جل جائے گی جیسا محسوس ہوتا ہے، اور دونوں بھی زمین کی سطح سے بالکل لگے ہوئے ہیں، اور اس کو آپ یعنی آسانی سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، انگلی لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے ہندو بھائی جو ہے ایک عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، اشنان کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے وہاں پر انتظامات ہے، ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں ان کے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2 یعنی ایک ٹھنڈا پانی اور ایک دم کھولتا ہوا پانی، دونوں ایک ساتھ ایک دم بالکل قریب لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے سے ایک پارٹیشن جیسا یعنی جو ہے فصل کرنے والی دیوار ہے یا کوئی چیز ہے، بہرحال دونوں بھی وہ دیکھنے کے بعد وہاں کے خادموں نے وہاں کے پجاری کو اطلاع دیا کہ اورنگ آباد سے کوئی بڑے مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں، مولانا محفوظ الرحمان صاحب کر کے، اور وہ پرسنلہ بورڈ کے ممبر ہیں۔ وہ پجاری بیچارے آئے، آنے کے بعد ہم سے ملاقات کی، ہم نے بھی کچھ گفتگو کی، چائے پانی ہوئی۔ اس کے بعد حیرت ہے کہ اورنگ آباد کے نام پر وہ کیوں قریب آئے، اور اورنگ آباد سے آنے والے شخص کا کیوں انہوں نے استقبال کیا، تو اس میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد کا نام سنتے ہی ہمیں اپنے باپ دادا کے واقعات یاد آ جاتے ہیں، وہ سنایا کرتے تھے اورنگزیب کے واقعات کو، اور اصل میں اورنگزیب کا احسان ہے جو ہم اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مونگیر شریف کے اندر سیتا کنڈ ایک مقام ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہاں کے پنڈت، وہاں کے پجاری جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو انعام میں یہ ساری زمین دی ہے، اور اس خدمت معاش کو ہم سنبھال رہے ہیں۔ یہ دستاویز ہے، یہ ان کی اردو میں تحریر ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہم کو دیا ہوا ہے، یہ انعام ہم کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ پھر وہ خوبیاں، وہ تعریفیں کرنے لگا جو اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انصاف پسند بادشاہ، یہ انصاف کرنے والے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کے اعتبار سے ایک صوفی اور ولایت کے مقام پر رہنے والے، یہ سب ساری طاقتیں یہ دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ناز اور فخر کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے دنیا میں بھی بادشاہت دی اور آخرت بھی اللہ کامیاب کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کوئی عہدہ اور منصب مل جائے، آپ ایم ایل اے ایم پی بن جائے، آپ کو کوئی بہت بڑا مقام مل جائے، اقتدار پر آپ ہوں، تو آپ انصاف پسند بنیے، آپ تمام مذاہب کے ماننے والے، تمام انسانوں کی خدمت کا اپنے اندر جذبہ رکھیے، اور ان پر وہ احسان کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی وہ یہ کہے کہ دیکھو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں انعام میں یہ زمین دی تھی، یہ خدمت دی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف شکنتلا کو انصاف دلانا، دوسری طرف جو ہے کسی ہندو بھائی کو جو ہے زمین انعام میں دینا، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ اور یہ اورنگ آباد میں یہ چند شرپسند لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ نام بدل دو، انہیں تاریخ ہی نہیں معلوم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سمبھاجی نگر رکھ دیں گے۔
ارے بھائی آپ کو سمبھاجی نگر اگر رکھنا ہے یا بنانا ہے تو جیسے آپ نے والوج ہے، شیندرا ہے، بڑکن ہے، یہ علاقوں کے اندر نیا شہر جو آباد ہو رہا ہے، اسی طریقے سے چوتھا ایک آپ سمبھاجی نگر آئیڈیل اور نمونہ ایک دم بالکل آپ ایسا بنائیے کہ جس میں عقل حیران رہ جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اورنگ آباد کا نام تبدیل کر کے اگر آپ سمبھاجی نگر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی آرزو اور تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، اور آپ اس میں کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اگر بظاہر آپ نے کامیابی حاصل بھی کر لی تو وہ آپ کو راس آنے والی نہیں ہے. پھر کوئی آئے گا اور اورنگزیب کا نام دے کر جائے گا. انصاف پسند بنو اور ظالمانہ رویہ ختم کر دو. اس ناموں کے بدلنے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. ناموں کے بدلنے سے یہ کھڈے جو ہے اورنگ آباد کے ختم نہیں ہو سکتے. سڑکوں پہ چلیے، کتنے بدنما داغ اور دھبے آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ کو اقتدار کا نشہ ہے، آپ اگر لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ کی میونسپل کارپوریشن کے اندر جو ہے آپ کی یعنی حکومت ہے، تو آپ کو یہ کھڈے ختم کرنا چاہیے. پانی اور بجلی کے رعایت کے اعتبار سے اسے پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اورنگ آباد یقیناً یہ روحانی سرزمین ہے. یہ جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تفریح گاہ ہے. لوگ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں چند واقعات ہمارے بھی ذہنوں میں ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو علم والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ایک اعلان ہے، گزارش ہے کہ ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت بہت بڑے یعنی خرچ سے انشاءاللہ العزیز ایک عالیشان مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ اور خانقاہ قائم کرنا ہے. ہمارے یعنی جو ہے مشورے میں یہ طے پایا ہے. ہم خود اس کو یعنی جو ہے قائم کرنا چاہتے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص آپ اپنا ایک جذبے کے اعتبار سے کوئی زمین یا کوئی پلاٹ رکھا ہوگا جو اس کام کے لیے وہ دینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ 2 کروڑ کا کوئی منصوبہ ہے، اس میں زمین کی خریدی میں وہ پیسہ نہ جائے بلکہ عمارتوں میں جائے. زمین جو ہے کوئی صاحب اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وقف کریں، اور ایک عالیشان مسجد، مدرسہ، یتیم خانہ اور خانقاہ، یہ چاروں چیزیں اور دینی اور عصری اعتبار سے کچھ مسلمانوں کے مسائل کے لیے ایک بہت اچھے یعنی جو ہے منصوبے کے تحت کروڑوں روپیوں کا ایک بہت بڑا پلان ہے. آپ اس میں معاون بنیں، ثواب جاریہ کے کام میں ہمارے ساتھ آئیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین. اللہم اکرم الاسلام والمسلمین. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما. اے اللہ مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. تمام اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما. وہ نوجوان جو جیل کی سلاخوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ان کے قید و بند کی زندگی سے پریشانیوں سے انہیں نجات دلا دیجیے. اے اللہ قیدیوں کو رہائی کے فیصلے فرما دیجیے. معصوم بے گناہ قیدیوں کے رہائی کے فیصلے فرما دیجیے. ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا. غیب سے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. ان کے ضروریات کو پورا فرما. غیب کے خزانوں سے ان کے ضروریات کو پورا فرما. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما.
اے اللہ حاسدین اور مخالفین کے شرور سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکت و ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.